فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام مصنفہ شینول جیوا باب دوم بحیرہ روم کی سلطنت کی تشکیل حضرت امام عبداللہ المہدی علیہ السلام کے پہلے فاطمی امام کے طور پر عوامی اعلان ہونے کے ساتھ ہی شمالی افریقہ میں فاطمی حکمرانی کا باضابطہ آغاز ہوا، جہاں سے اس خاندان کو آئندہ 64 سالوں تک حکومت کرنی تھی۔ بحیرہ روم کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ ایک اسماعیلی سلطنت کی مضبوط بنیاد رکھنے کے بعد امام المہدی علیہ السلام کی اپنی حکومت 25 سالوں تک قائم رہی۔ حضرت امام المہدی علیہ السلام کی وہاں آمد کے بعد پہلی دفعہ 5 جنوری سن 910 عیسوی کو جمعے کے روز ایک بڑا ہجوم جامع مسجد قیروان اور قریبی شاہی شہر رقادہ میں نماز جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے جمع ہوا۔ وہاں پر انہوں نے امام المہدی علیہ السلام کے بطور امیر المومنین اور امام المسلمین ہونے کا اعلان بھی سنا۔ بعد ازاں امام کو المہدی باللہ یعنی اللہ کے صحیح ہدایت یافتہ کے شاہی لقب سے پکارا جانے لگا۔ مسجد کے پیش امام نے اہل بیت کی نیک و صالح حکومت کی بحالی کے فاطمی مشن کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے شیعی عقائد کو واضح کیا۔ اسی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر درود پڑھا گیا کہ اللہ کی رحمت امیر المومنین علی علیہ السلام، امام الحسن علیہ السلام، امام الحسین علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام پر رہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا حوالہ خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی نسل سے ہی امامت زمانہ آخر تک جاری و ساری رہنے والی تھی۔ قیروان میں ہجوم جب یہ سن رہا تھا تو انہوں نے نئی شیعی فاطمی خلافت کے عقائد و اصولوں کو بھی سمجھا کہ اے اللہ، اپنے بندے اور خلیفہ پر جس نے تیری زمینوں میں تیرے بندوں پر سربراہی حاصل کی، عبداللہ ابو محمد الامام المہدی علیہ السلام امیر المومنین پر رحمت بھیج، جیسا کہ تو نے ان کے اجداد پر رحمت بھیجی۔ تیرے سچے نائبین نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، جنہوں نے حکومت کی اور سچائی کی پیروی کرتے ہوئے انصاف مہیا کیا۔ اللہ عز و جل اور اس کے اسماء مقدس ہیں کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور ان کے آل پر اللہ کی رحمت رہے کہ اس نے نبوت کی وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں تلید امامت کو برقرار رکھا۔ اس نے اپنے دین اور مومنوں کو عزت بخشی اور عبداللہ الامام المہدی علیہ السلام امیر المومنین کے ظہور سے انہیں ہر آفت و بلا سے بچایا۔ یہ امام المہدی علیہ السلام خیر و برکت کی کلید، حق کے ہادی ہیں، جو سچائی کی حفاظت کرتے ہیں، دین کے محافظ ہیں، مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور جھوٹ کے پرچاروں کی چالوں کو ناکام کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ امام کی اطاعت کی رسی سے آپ کی وابستگی مضبوط رہے اور ان کے ساتھ آپ کا عہد وفاداری مستحکم ہو۔ بلا شبہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کوئی بھی بندھن اللہ اور اس کے بندوں کو جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا کرے۔ اللہ کا ذکر بلند ہو کہ اس نے فرمایا، کہو میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ماں سوا یہ کہ تم میری اطرت سے محبت کرو۔ سورہ 26 آیت 23۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہوتا ہے نجات پاتا ہے، اور جو سوار ہونے سے روگردانی کرتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ فاطمی ریاست کا قیام 10ویں صدی عیسوی تک بحیرہ روم کے زیادہ تر ساحلی علاقے بازنطینی سلطنت، جو رومی سلطنت کی جانشین تھی، کے زیر تسلط تھے، جو کہ اٹلی سے شام اور مغربی یورپ کی دیگر عیسائی بادشاہوں کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے بازنطینیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات اور عسکری کشمکش کو جلد فاطمی خارجی پالیسی میں نمایاں اہمیت ملنے والی تھی۔ بحیرہ روم کے مغربی کنارے پر ہسپانوی جزیرہ نما پر اموی خاندان کی ایک شاخ کی حکومت تھی،
جس کا دارالحکومت قرطبہ تھا۔ کوئی 1.5 صدی پہلے سن 756 عیسوی میں ایک اموی نژاد شہزادہ عبد الرحمن نے عباسیوں سے بچ کر اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ سن 910 عیسوی میں بحیرہ روم کے اس سیاسی منظرنامے میں شمال میں بازنطینی، مغرب میں اموی اور مشرق میں عباسی حکومت کی موجودگی میں امام المہدی علیہ السلام نے بحیرہ روم میں فاطمی سلطنت کے قیام کے لیے نئی انتظامیہ کی بنیادیں اور ڈھانچہ تیار کیا۔ ایک عشرے کی جنگ و جدل اور سابقہ اغلبی حکومت کے خاتمے نے افریقہ کی انتظامیہ میں ایک وسیع خلیج پیدا کر دی تھی۔ اس زمانے میں شمالی افریقی عوام دینی و نسلی اعتبار سے متنوع تھے۔ اس سرزمین کے مسلمان باشندوں میں سنی اور شیعوں کے ساتھ ساتھ خارجی بھی آباد تھے، جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں اچھی خاصی تعداد میں عیسائی اور یہودی جماعتیں بھی رہتی تھیں۔ نسلی اعتبار سے یہ آبادی بربر اور عرب تھی، جو پیشے کے اعتبار سے کسان، تاجر، عالم اور فنکار تھے۔ نئی ریاست سے ہر گروہ کے اپنے تقاضے اور توقعات وابستہ تھیں، اور سب کے ساتھ بات چیت نئی حکومت کا ایک بنیادی مقصد بن گیا تھا۔ جب امام المہدی علیہ السلام نے اپنی ریاست کی تشکیل شروع کی اور مختلف سرکاری محکموں کے لیے وزراء کا تقرر کرنے لگے، تو اس مقصد کے لیے آپ نے مختلف نسلی و مذہبی گروہوں سے عملداروں کا انتخاب کیا۔ وزارت محصولات، ڈاک اور مواصلات کا سربراہ ابن القدیم کو بنایا، جو ایک سنی منتظم تھے، جنہوں نے پہلے بہت ہی مہارت و کمال سے گزشتہ اغلبی حکومت میں بہترین خدمات انجام دی تھیں۔ اسی طرح آپ نے گزشتہ حکومت کے ایک اور منتظم کو ٹکسال پر مقرر کیا۔ اس محکمے کا کام سکہ سازی اور اس کے معیار کی نگرانی کرنا تھا۔ بازاروں کی نگرانی کے لیے امام مہدی علیہ السلام نے ایک اسماعیلی کا تقرر کیا، جو ملک کے تاجر حضرات میں اعتماد اور اطمینان بحال کرنے اور خوشحالی کے فروغ کے لیے ضروری تھا۔ منصفانہ حکومت کے قیام کے لیے پرزور عوامی مطالبات کا جواب دینے کے لیے نئے امام نے انصاف کے اہم ترین محکموں کی نگرانی خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ 10ویں صدی عیسوی میں مسلم دنیا میں مظالم کا ازالہ کرنے والی عدالتیں ایک مسلمہ ادارہ تھیں۔ عوام الناس کو اس بات کی اجازت تھی کہ ان عدالتوں کے ذریعے ریاستی حکام کی زیادتیوں اور مظالم نیز ان کے اختیارات کے غلط استعمال کے خلاف داد رسی کا مطالبہ کریں۔ یہ عدالتیں بطور اپیل کورٹ کام کرتی تھیں، جہاں قاضیوں کے فیصلوں پر غور ہوتا اور عوام کے مقامی محصولات جمع کرنے والوں، علاقے کے گورنر، سپہ سالار، حتیٰ کہ خود خلیفہ کے خلاف بھی شکایات سنی جاتی تھیں۔ پہل عباسی خلفاء اپنے ہفتہ وار اجلاسوں کے لیے کافی مشہور تھے، جن میں وہ ناانصافی کے خلاف عوامی عرضیوں کو سنتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرض ان کے وزراء اور قاضیوں کے حوالے کیا گیا۔ نئی فاطمی ریاست میں امام المہدی علیہ السلام نے اسے اپنی ذاتی ذمہ داری قرار دیا۔ جیسا کہ قاضی النعمان لکھتے ہیں، آپ ناانصافیوں کا ازالہ کرتے اور ایسی شکایتوں کو خود سنا کرتے۔ آپ شکایت کنندگان سے ان کی عرضیاں گھڑ سواری کے دوران اور اس وقت بھی جب آپ آرام فرما رہے ہوتے وصول فرماتے۔ آپ ان کی شکایت سنتے اور عدل و انصاف کے تحت ان کی مشکلات کا مداوع کرتے۔ استاد جوزر کی دولت فاطمیہ میں شمولیت۔ سن 900 عیسوی کے دوران سقالبہ شمالی افریقہ میں مقیم باشندوں میں ایک ممتاز گروہ تھا۔ ان میں اکثریت کی پیدائش سلاوی علاقوں، آج کے مشرقی یورپ میں ہوئی تھی، اور انہیں شمالی افریقہ اور اسپین میں بطور غلام لایا جاتا تھا۔ ان میں سے کئی ایک نے فاطمی خلافت میں بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ ان میں بالخصوص 2 شخصیات، استاد جوزر اور قائد جوہر الثقلی نے فاطمی گھرانے اور ریاست میں بڑا مقام حاصل کیا۔ جب آخری اغلبی گورنر مشرق کی طرف فرار ہوا تو انہوں نے باقیات میں اپنے محل میں کوئی 1000 سے زائد کا عملہ چھوڑا، جو ان کے اپنے دور کے خاندانی افراد، غلام اور نوکر چاکر پر مشتمل تھا، جن میں سقالبہ کی کئی عظیم شخصیات بھی شامل تھیں۔ جوزر، جو بعد ازاں الاستاد کہلائے جانے والے تھے، اس وقت جوان تھے۔ البتہ کئی عشرے بعد جوزر کے اپنے ایک خادم اور کاتب نے ان کی سوانح عمری بعنوان سیرت الاستاد جوزر لکھی،
جو فاطمی دربار کی سرگرمیوں کے بارے میں نادر معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ کتاب فاطمی سلطنت میں روزمرہ زندگی کی تصویر کشی بھی کرتی ہے۔ اس کتاب کا آغاز جوزر کی ابتدائی یادداشتوں سے ہوتا ہے، جو وہ پرانے گورنر کی روانگی اور نئے امام کی آمد پر قدیم اغلبی محل میں فاطمی امام کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ لکھتے ہیں، میں حضرت امام المہدی علیہ السلام کے آگے سلاوی اور دیگر لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ امام المہدی باللہ علیہ السلام نے ہمیں اپنے گوداموں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا۔ پھر آپ نے میری طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ یہ نوجوان خوش وضع ہے، شاید اس میں کچھ خوبیاں ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوزر ایک بڑے منتظم بنے، نیز وہ فاطمی امام کے معتمد خاص رہے، اور سب سے بڑھ کر فاطمی امام کے لیے ان کی وفاداری کو سب تسلیم کرتے تھے۔ فاطمی حکمرانی کے ابتدائی اشروں میں جب مختلف گروہ اپنے لیے مراعات کے حصول کی خاطر کوششوں میں لگے ہوئے تھے، ان کا مقام پہلے کی بنسبت زیادہ اہم ہوتا گیا۔ دعوت کی صفوں میں بغاوت۔ اس وقت چند ہی لوگوں نے یہ توقع کی ہوگی کہ فاطمی حکومت کے لیے پہلا چیلنج اسماعیلی دعوت کے اندر موجود شخصیات سے آئے گا، لیکن نئی حکومتی پالیسیوں کا رد عمل شدید ہوا، اور دوسرے مسائل جو اندر ہی اندر پروان چڑھ رہے تھے بہت جلد منظر عام پر آنے لگے۔ سن 909 عیسوی کے عشرے سے پہلے قطامہ سردار اور دائی ابو عبداللہ الشیعی ان زمینوں کے مشترکہ مالک تھے جنہیں انہوں نے فتح کیا تھا۔ البتہ سن 909 عیسوی اور سن 910 عیسوی کے درمیان، بالخصوص فاطمی حکومت کے پہلے سال، ان سرداروں کے مابین ناچاکی پیدا ہوئی۔ ایک لمبے عرصے تک ہر چیز پر اختیار رکھنے، دعوت کی قیادت اور ان کے معاملات چلانے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام المہدی علیہ السلام کے ظہور میں آنے اور ان کے بطور خلیفہ مسند پر بیٹھنے کے بعد انہیں یکسر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ ان سرداروں نے دائی ابو عبداللہ اور ان کے بھائی دائی ابو عباس سے کئی بار شکایات کیں۔ یہ شکایتیں کارگر ثابت ہونے لگیں، کیونکہ وہ خود بھی اقتدار کے کھونے کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ انہیں یہ شکایت تھی کہ انہیں ریاستی اختیارات میں ان سب لوگوں کو شامل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جن کے خلاف وہ پہلے لڑے تھے۔ ان اختلافات کے درمیان نا امیدی کی آوازیں بھی اٹھیں کہ جو امام المہدی علیہ السلام اب ہمارے درمیان ایک زندہ امام کی حیثیت سے موجود ہیں، یہ وہ مہدی موعود نہیں جن کے وہ منتظر تھے۔ فروری سن 911 عیسوی میں ان معاملات نے شدت سے سر اٹھایا۔ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف دعوت کے اندرونی حلقوں میں ایک سازش کا پتہ چلا، اور غداری کا الزام دیگر لوگوں کے علاوہ 2 بڑے دائیوں کے سر آیا۔ جب ان کے خلاف الزامات کی تصدیق ہو گئی تو ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے انہیں سزائے موت دینے کا حکم ہوا۔ اس کے باوجود امام نے ذاتی طور پر سابقہ دائی کی نماز جنازہ پڑھائی اور دعا فرمائی کہ اے ابو عبداللہ، تم پر اللہ کی رحمت رہے اور تمہاری گزشتہ خدمات کا اجر تمہیں دوسرے جہاں میں ملے۔ اگرچہ ان کا انجام نہایت افسوسناک تھا، مگر آئندہ آنے والی نسلوں میں نیز فاطمی عہد میں جو اسماعیلی کتابیں لکھی گئیں، ان سب میں دائی ابو عبداللہ الشیعی کا باوقار مقام برقرار رکھا گیا کہ جن کی جد و جہد سے شمالی افریقہ میں فاطمی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ وارث کا تقرر۔ سن 912 عیسوی میں امام مہدی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے شہزادہ ابو القاسم علیہ السلام 19 سال کے ہو گئے۔ انہوں نے نہایت کم عمری میں اپنے والد کے ہمراہ سلمیہ سے ایک طویل سفر کیا تھا۔ اب نئے فاطمی علاقوں میں ان کے حق میں ایک فرمان جاری ہوا۔ امام المہدی علیہ السلام نے فیصلہ صادر کیا کہ شہزادہ ابو القاسم علیہ السلام آپ کے ولی عہد، وارث اور جانشین ہوں گے۔ اس کے بعد شہزادے کو ان کے شاہی خطاب القائم بامر اللہ علیہ السلام، یعنی وہ جس نے امر الہی کا قیام کیا، کے معزز نام سے پکارا جانے لگا۔ اب حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے امام کے صاحبزادے نے ریاستی امور میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ وہ پہلے سے ہی اپنے والد کی زندگی کے دوران شاہی چھتری کے نیچے سواری کرتے تھے۔ خطوط اور دستاویز ان کے نام سے روانہ کی جاتی تھی، نیز درخواستیں اور عرضیاں بھی ان تک بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ سفارت خانے بھی
ان کی مدد چاہتے تھے۔ وہ تمام ذمہ داریاں جو نئے ولی عہد کے کندھوں پر ڈالی گئیں، ان میں سب سے زیادہ ضروری ایک اہم فوجی مہم کی قیادت تھی۔ کتامہ قبائل کی چند شاخوں میں بے چینی اور اضطراب کا دور دورہ تھا، اور غالباً دائی ابو عبداللہ اشعی کی ہلاکت کے رد عمل کے طور پر انہوں نے فاطمی امام کی حکومت کی مخالفت میں ایک نئے مہدی کو پیش کیا۔ فاطمی افواج کو بھاری نقصان پہنچانے کے بعد باغیوں نے کئی شہروں پر قبضہ کیا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے فاطمی دارالخلافہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ فاطمی امامت کے وارث کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ فاطمی حکومت کے وفادار کتامہ قبیلے کے سپہ سالاروں کی مدد کے لیے دفاعی فوج کی قیادت کریں۔ شورش کو روکنے کے لیے طرابلس پہنچنے سے قبل ہی شہزادہ ابو القاسم علیہ السلام نے باغیوں پر فتح حاصل کی۔ سن 913 عیسوی میں وارث تخت جب فاتح کی حیثیت سے فاطمی دارالخلافہ لوٹے تو آپ کی شان میں ایک عظیم جشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد خوشی کا ایک اور موقع آیا جب نومولود بچے کے رونے کی آوازیں فاطمی محل کے اندر سنائی دیں۔ جنوری 914 عیسوی میں ابو القاسم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دنیا میں خوش آمدید کہا، جسے وقت کے ساتھ المنصور باللہ کا شاہی خطاب اپنانا تھا اور تیسرا فاطمی خلیفہ بننا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام فاطمی حکمرانوں میں وہ پہلی ہستی تھیں جن کی ولادت افریقیہ میں ہوئی۔ آنے والے سالوں میں اسماعیل علیہ السلام اپنے دادا جان امام المہدی علیہ السلام کے لیے بے پناہ خوشی کا باعث بنے، اور ان کے درمیان ایک اٹوٹ بندھن پیدا ہوا۔ جیسا کہ فاطمی تحریروں میں بتایا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے دادا جان کی صحبت میں ابھرنے والے امور سلطنت کے بارے میں ان کی باتیں سنتے اور ان سے سیکھتے ہوئے پایا گیا۔ انہوں نے اپنے دادا جان کے بڑے مخلص اور معتمد معاون کے طور پر پرورش پائی۔ امام المہدی علیہ السلام انہیں خفیہ باتیں بتاتے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک شخص نے، جس کا امام المہدی علیہ السلام کے پاس ضروری کاموں کے سلسلے میں آنا جانا رہتا تھا، مجھے بتایا کہ کبھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ منصور علیہ السلام کے ساتھ اکیلے ہوں اور رازداری سے ان کے ساتھ محو گفتگو نہ ہوں۔ مصر میں ابتدائی فاطمی مہمات۔ امام کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے پیروکاروں کے حقوق کم کرے، اور نہ ہی پیروکاروں کو اپنے امام کے حقوق کم کرنے چاہیے۔ علویوں اور عباسیوں کے درمیان دشمنی کی تلخ آگ کو فاطمی ریاست کے قیام نے اور بھڑکا دیا، جس نے شمالی افریقہ سے عباسی اقتدار کو ختم کیا۔ فاطمیوں کے لیے مصر تک اپنی ریاست کے دائرے کو بڑھانا فوجی نقطۂ نظر سے نہایت اہم تھا، کیونکہ مصر جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے سنگم پر واقع ہے، وہاں یہ مشرق کی جانب ایک گزرگاہ بھی ہے۔ سن 914 عیسوی میں نامزد وارث ابو القاسم علیہ السلام نے مصر کے لیے اپنی 3 مہمات میں سے پہلی مہم کی قیادت کی، مگر چونکہ یہ ملک پہلے عباسی خلافت کے زیر نگیں تھا، اس لیے عباسیوں نے مصری فوج کی طاقت بڑھانے کے لیے کمک بھیجی، جس کی وجہ سے فاطمی لشکر کو مؤثر طور پر پسپا کیا گیا۔ یہ واقعہ مصر پر فاطمیوں کی حکمرانی سے کئی عشرے پہلے کا ہے۔ مصر پر قبضہ جمانے کے لیے اپنی مہم کے دوران شہزادہ ابو القاسم علیہ السلام شمالی ساحل پر واقع قدیم مصری بندرگاہ اسکندریہ کو عارضی طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہاں پر ولی عہد شہزادے نے عید الفطر کے موقع پر ایک خطبہ دیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ مصری عوام نے ایک فاطمی شہزادے کو امام صالح کے فرائض و ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے۔ اس طرح اللہ نے اطاعت کو ایک فریضہ قرار دیا ہے۔ اس نے اسی اطاعت کو ان مامورین کے ساتھ منسلک کیا ہے جو اس کے امور چلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے مامور اور اس کی صداقت کو سربلند کیے ہوئے ہیں۔ نیز وہ لوگ ہر اس شخص کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو اس کی اطاعت کی تمنا رکھتا ہے۔ اس نے ان کے لیے امامت کو چنا ہے، جو نبوت کے بعد اعلیٰ ترین منصب ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے حقوق کا ذکر کیا جو ان پر واجب الادا ہیں، اور انہیں پورا کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ سب اس کی اطاعت سے وابستہ ہیں۔ جو جس قدر اچھی طرح صاحبان اختیار کی پیروی کرے گا تو اس کا اجر
اسی اعتبار سے دگنا ہوگا۔ امام کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے پیروکاروں کے حقوق کم کرے، اور نہ ہی اس کے پیروکار اپنے امام کے حقوق کم کر سکتے ہیں۔ اپنے امام کے لیے پیروکار کے حقوق میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایسے لوگوں سے بدلہ لینا جو ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرتے ہیں، طاقتور سے کمزور کو تحفظ فراہم کرنا، محروم طبقوں کو اشرافیہ کے مقابلے میں سہارا دینا، لوگوں کے طرز زندگی کے بارے میں جانتے رہنا اور ان کی زندگیوں کے اتار چڑھاؤ سے باخبر رہنا، ان کے لیے فکر مند رہنا جو امام علیہ السلام سے وابستہ ہیں، اور ان کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کرنا۔